السلام علیکم دوستو، آج کی اس موٹیویشنل ویڈیو میں آپ کو میں حب الوطنی کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں وطن سے محبت کرتا ہے، کبھی یہ تعمیری صورت اور کبھی تہذیب کاری کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ حب الوطنی ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے وجود میں آتی ہے؟ حب الوطنی سے مراد اپنے ملک کی چاہت، اپنے وطن سے پیار، دیش سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ایک پیدائشی فطرت ہے، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک خواہش ہے، اور اس کا اظہار تمام ممکنہ طریقوں سے ملک و قوم کی بے لوث خدمت کرنا ہے۔ حب الوطنی کے جذبے کے تحت ہم اپنے ملک کو دوسرے ممالک پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جبلت ہے جو ہمارے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ یہ ایک اعلیٰ و برتر احساس ہے جس کے تحت ہم سانس لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ حب الوطنی کا جذبہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ حیوان بھی اس جذبے سے مبرّہ نہیں۔ وہ بھی اپنے مسکن سے محبت کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی دوسرا جانور، چاہے ان کی نسل سے ہو یا کوئی دوسری نسل سے ہو، ان کے مسکن کی طرف اس نیت سے بڑھتا ہے کہ اس پر قبضہ کر لے، تو پہلا جانور کمزور ہوتے ہوئے بھی اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق مزاحمت ضرور کرتا ہے۔ پھر چاہے وہ احتجاج کرتا ہو، وہ مسکن چھوڑے یا جان سے جائے، وہ بعد کی بات ہے۔ یہاں پر میں ایک شعر عرض کر دیتا ہوں: یہ راہ عشق ہے مقتل سے ہو کے جاتی ہے، یہ راہ عشق ہے مقتل سے ہو کے جاتی ہے، سو اس سفر میں کوئی دل میں ڈر نہیں لاتا۔ دوستو، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی چاہے جو طریقہ بھی اختیار کرے، کسی نہ کسی طور پر حب الوطنی کا جذبہ ضرور رکھتا ہے، لیکن یہ بات درست ہے، اور بدقسمتی سے تاریخ میں کچھ غدار اور وطن دشمن تاریخ میں ایسے بھی گزرے ہیں جو بہت زیادہ بدنام ہوئے، ذلت ان کے حصے میں آئی، اور اپنے ہم وطنوں کے درمیان آج بھی انتہائی پنج اور گھٹیا سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں اگر ہم میر جعفر، میر صادق کا نام لیں تو بے جا نہ ہوگا۔ اگر وطن کی خاطر جان دینے والا ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے تو غدار وطن بھی اسی طرح دلوں میں بدنام رہتے ہیں۔ جب میر جعفر کی پینشن لگی تو اس کی اولاد کو پینشن دینے کی خاطر جب بلایا جاتا تو سرکاری ہرکارہ آواز لگاتا تھا کہ میر جعفر غدار کی اولاد حاضر ہو، اور وہ شرم کے مارے سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے وطن کی خاطر تکالیف جینی، وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اپنی زندگی میں وطن پر آنچ بھی نہیں آنے دی۔ ان ہی عظیم لوگوں میں میر جعفر اور میر صادق کے سپہ سالار ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ جیسے قابل فخر سپوت شامل ہیں، جنہیں آج بھی دنیا اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مشکلات کو تو قبول کیا، لیکن وطن کی خاطر مخمل کے بستروں پر سونا گوارا نہ کیا۔ حب الوطنی قومی اتحاد اور سالمیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ وطن سے محبت کا احساس ہی ہوتا ہے جو ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کریں۔ یہ وطن کی محبت ہی ہے جو ہماری زندگی میں وطن کے فائدے کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دینے کے لیے ایک طاقتور جذبے کو بیدار کرتی ہے۔ اگر کسی ملک کے عوام محب وطن ہیں تو وہ آپس میں اتحاد سے رہنا پسند کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ اتحاد ان کے وطن کی بہتری کے لیے ہے، اور انہیں اس بہتری کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی مختلف اکائیوں سے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے کسی بھی نظریے کو قبول نہیں کرتے۔ وہ ان کے ملک کی سالمیت یا قومیت کے خلاف کسی بھی غیر ملک کے پروپیگنڈا سے کبھی بھی تو کسی بھی طور پر متاثر نہیں ہوتے۔ در حقیقت
حب الوطنی ایک عظیم طاقت ہے جو کہ عوام کو آپس میں ایک قوم کے طور پر متحد رکھتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کا یہ ٹاپک حب الوطنی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ ہمیں اگلی ویڈیو کے تک بنانے کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔